ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے ایمان کی شاخیں سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ میں بیان کروں گا، آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تا آخر بیٹھنے کی بھی نیت کر لیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم سنیں گے، اور جو مدنی پھول ہمیں سمجھ میں آ جائیں، سارے سمجھ میں آ جائیں، اللہ کرے جو اس میں حکایتیں ہوں، روایتیں اس میں ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل بھی کریں گے۔ اور جو یہاں پر اس لائن میں موجود ہیں یہ بھی نیت کر لیں کہ آگے آگے آ کے بیٹھ جائیں، اور اول تا آخر بیٹھیں گے، ادھر ادھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اور آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ ہر نیک اور جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، تھوہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں، اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں۔
اب تو اسی حساب سے عمل کر، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز کوتاہیوں پر اس کی سرزنش یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے خائف رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ سدھارتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے۔ بے شک ایسوں ہی کی کوشش ٹھکانے بھی لگتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنا دنیاوی کل یعنی مستقبل کو سدھارنے کے لیے تو بہت غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہر دم سعی کرتے، خوب بینک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے، آئندہ دنیاوی راحتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طرح ہماری دنیاوی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے۔ لیکن افسوس، ہم اپنی اخروی کل یعنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل نظر آتے ہیں۔ حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کے انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آہ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے۔ وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں جا پڑتے ہیں، فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں اسی کے لیے مصروف رہنا، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان اور خسارہ ہے۔ سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو نیک بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ ایک بار اپنا محاسبہ کرنے لگے، اپنی عمر شمار کی تو تقریباً 60 برس بنی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے، 720 کو مزید 30 سے ضرب دینے پر حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا تو اب تک 21,600 گناہ ہو گئے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک گناہ بھی کیے ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے، پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا میں بلند ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو فرمائیے، ہمارے بزرگان دین کا انداز فکر مدینہ، اپنا محاسبہ کرنے کا انداز کس قدر اعلیٰ تھا، وہ کس قدر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے لیے باوجود خود کو گناہ گار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ
خوف سے بعض اوقات ان کی روحیں پرواز کر جاتی، مگر افسوس آج ہماری حالت زار اس سے مختلف ہے۔ ہم تو شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔ ہمارے اسلاف شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے اعمال خیر بجا لاتے، مگر پھر بھی خود کو گناہ گار تصور کرتے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے، پسینہ آ گیا۔ لوگوں کے استفسار پر فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حالانکہ نابالغی کے گناہ محسوب یعنی شمار نہیں کیے جاتے، لیکن یہ کس انداز سے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں۔ ہماری عمر بھی 20 سال ہو گئی ہوگی، جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی غور کریں، جو مدنی چینل پر موجود ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ بھی غور کریں۔ ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ میری اتنی عمر گزر گئی، میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے یا گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے؟ میرے زندگی کے اتنے ایام گزر گئے، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام میں مصروف رہا یا اس کی نافرمانی والے کاموں میں مصروف رہا؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم غور کر سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ جو زندگی کے ایام گزر گئے ان کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایام کیسے گزارے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر غشی طاری ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین اپنی کم سنی کے گناہ کو بھی یاد رکھتے، اس پر اللہ عز و جل سے اس قدر خوف محسوس کرتے، اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ بالغ ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے ہیں، اور نقائص سے بھرپور نیکیوں کو یاد رکھ کر ان پر اتراتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جائے، اور گناہ صادر ہو جائیں تو انہیں یاد رکھے۔ خود کو سدھارنے کے لیے، خود کو نیک بنانے کے لیے ان پر سختی سے اپنا محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، ہر لمحے خود کو اللہ واحد قہار عز و جل کے غضب سے ڈراتا رہے۔ یہی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا معمول رہا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا احتساب فرمایا کرتے تھے۔ جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں، یعنی ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جن کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں شامل ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود بہت انکساری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا، وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں۔ پھر بطور عاجزی فرمانے لگے،
تو وہ ہے اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا۔ یاد رکھ، اگر تو نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اللہ عز و جل کا خوف دلا کر اس کا محاسبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے بھی تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا محاسبہ کہلاتا ہے۔ کاش روزانہ ہمیں بھی محاسبہ کرنے کی عادت پڑ جائے، اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرنے کی سعادت مل جایا کرے، اور یوں ہمیں ہمارے سرمایہ اعمال یعنی نفع و نقصان کی معلومات ہوتی رہیں کہ جس طرح شریک تجارت سے حساب لینے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح نفس کے ساتھ بھی حساب و کتاب میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ نفس بہت چالاک اور ہیلا ساز ہے۔ یہ ہمیں اپنی سرکشی میں بھی اطاعت کے لباس پیش کرتا ہے تاکہ برائی میں بھی ہمیں نفع نظر آئے، حالانکہ اس میں سراسر نقصان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں سدھرنے کے لیے تمام جائز امور میں بھی نفس سے حساب طلب کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس میں نفس کا قصور نظر آئے تو اس سے سختی کے ساتھ کمی پوری کروانی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس، تو نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں چیز کیوں کھائی؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یعنی اپنا محاسبہ کرتے، اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو تنبیہ ہو کہ یہ چراغ کی لو جو کہ بہت سی ہلکی آگ ہے، پھر جب یہ ناقابل برداشت ہے تو جہنم کی بھیانک آگ کیوں کر سہ سکیں گے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کی ایک اور حکایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا، ایک چھت پر موجود کسی عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی، اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہ دیکھوں گا۔ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کر پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے اسلاف کی کس قدر مدنی سوچ ہوا کرتی تھی کہ غلطی سے نظر نامحرم پر جا پڑی، اچانک پڑ جانے والی نظر معاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اوپر نہ دیکھنے کا عہد کر لیا، مستقل آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بھی اپنا ذہن بنائیں۔ آج ہم اپنے بزرگان دین کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یہ کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنا ذہن بنائیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ فوراً سچی توبہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور اے کاش یہ ذہن بھی بن جائے، یہ سوچ بھی بن جائے کہ ہم بھی اپنے نفس کو سزا دینے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر گئے۔ حمامی نے آپ کو روک کر درہم یعنی روپے طلب کر لیے اور کہہ دیا کہ اگر درہم نہ ادا کیے تو داخل نہ ہونے دوں گا۔ اس پر یہ کہنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ حمامی نے پریشان ہو کر عرض کی، اگر آپ کے پاس درہم نہیں تو کوئی بات نہیں،
آپ ویسے ہی غسل فرما لیجئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہ قربان جائیے۔ کیسی مدنی سوچ تھی! آپ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے نہیں رویا کہ آپ نے مجھے روک دیا ہے، بلکہ مجھے تو اس بات نے رلا دیا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیکوکار گناہگار سبھی نہاتے ہیں۔ اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیکوں کا مقام ہے تو میرا کیا بنے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان نفوس قدسیہ کے واقعات جو پاک پروردگار عز و جل کے پرہیزگار بندے ہیں، جن کے سروں پر اللہ رب العزت نے ولایت کے تاج سجائے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور ہماری تعلیمات کے لیے بھی۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نیکیوں کی طرف بڑھ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کا عہد کر لینا چاہیے کہ میں بھی اب گناہ نہیں کروں گا۔ اچھے ماحول کی طرف بڑھ جانا چاہیے کہ اچھا ماحول جب مل جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی بات سننے کو ملے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذہن بنے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ذہن بنے گا، پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا۔ اور اگر بروں کے ماحول میں رہیں گے، اچھوں کے ماحول سے دور رہیں گے تو پھر میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، پھر ہمارا اللہ نہ کرے اگر برا ذہن بن گیا، ہم نمازوں سے دور ہو گئے، سنتوں سے دور ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو گئے، ہم گناہوں کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے گئے تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ اور موجودہ جو صورتحال ہے اور جو موجودہ ہمارا حال ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اس پر بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم غور کریں، کتنی عمر گزر گئی، کیا میں نیک بننے میں کامیاب ہو گیا؟ کیا میں نے نیک بننے کی جستجو شروع کر دی؟ کیا میں نیک بننے والے اعمال کرنا میں نے شروع کر دیے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ دے رہا ہے کہ اے اسلامی بھائی، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آ جائیے، اس مدنی ماحول میں داخل ہو جائیے، دعوت اسلامی میں کے پاک مدنی ماحول میں داخل ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن ملے گا اور گناہوں سے دور رہنے کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیک مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیکیاں کمانے کے لیے بھی اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو دنیا کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اپنے ملک میں بھی سفر کرتے ہیں، دیگر ملکوں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ غور فرمائیں، اس بات پر غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور بغیر وسیلے کے بھی روزے دینے پر قادر ہے۔ یہ آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے۔ ہاں، اس نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، جیسا کہ 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ پھر سوچنے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو آخر کیوں رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، وطن سے بے وطن ہوتے ہیں، راہ مال میں آنے والی ہر تکلیف ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں کوشش کروں گا تو روزی ملے گی، کہ حرکت میں برکت ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ نہیں لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہر ایک جاندار کی روزی کا ذمہ لیا ہے، مگر یاد رکھیے ہر کسی مسلمان کے ایمان کی حفاظت یا بے حساب مغفرت کا ذمہ نہیں لیا، مگر پھر بھی روزی ہی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ایمان کی حفاظت اور بے حساب مغفرت کی طلب کے لیے کسی قسم کی ہل جل نہیں۔ شاید اس لیے کہ آج بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، لہذا دنیا کی خاطر سختیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے روزانہ 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں۔ ہائے 100 کروڑ افسوس،
ایمان کی حفاظت، بے حساب مغفرت کی طلب میں ماہانہ صرف 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی اگر درخواست کی جائے تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، وقت ہمیں نکالنا چاہیے، اور یہ تو مدنی قافلوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ جو مدنی قافلوں کے لیے وقت نکالتا ہے، الحمدللہ عز و جل اس کے اندر نیک بننے کا جذبہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے جسے میں سلامتی عطا کروں۔ تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب دلانے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ تو بیان کے آخر میں انشاءاللہ اس میں کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہیت نہیں۔ نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں۔ نمبر 2، کبھی دائیں سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2 مرتبہ، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی یعنی سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سب ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں۔ سرمے کی سنتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے، اور سنتوں کی تربیت کے بہترین ایک ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے بھی الحمدللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں کو سیکھنے اور دوسرے مسلمانوں کو سکھانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو سنتوں کی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کے ساتھ ساتھ فرض و واجب یہ بھی ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری عمر تقریباً 57 برس تھی، مجھے ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی تو میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ تیسرے دن جب امیر قافلہ نے فرض یعنی غسل کے جو فرائض ہیں یہ جب یاد کروائے تو بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 57 برس میری عمر کے بیت گئے، مجھے آج پتا چلا ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی مجھے یہ پتا تھا کہ بس اچھی طرح نہا لیا جائے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن فرائض کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آج مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے یہ پتا چلا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔
وہ اسلام میں اتنا کہتے ہیں کہ روئے. انہوں نے بتایا کہ میرا دل ایسا ہوا کہ کاش جوانی میں مجھے سوچ مل جاتی, جوانی میں مجھے یہ ذہن مل جاتا کہ میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتا تو کتنا ہی علم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی دعوت ہے, آئیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے کہ جو کہ الحمدللہ عز و جل 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 12 ماہ, 26 ماہ کے لیے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. پاکستان بھر میں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے, خود نیک بننے کا جذبہ لیے, خود اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ لیے, ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنا لینا چاہیے. الحمدللہ عز و جل دیکھا گیا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جن کا ذہن تھا کہ میں نمازی بن جاؤں گا مدنی قافلے میں سفر کر کے, وہ 5 وقت کے نمازی تو بن جاتے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تہجد گزار بھی بن جاتے ہیں, اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے والے بھی بن جاتے ہیں, اوابین کے نوافل پڑھنے والے بھی بن جاتے ہیں. وہ الحمدللہ عز و جل روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنے والے بھی بن جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ جب مدنی قافلے میں سفر کیا تو ان کو ذہن ملا, سوچ ملی کہ میری عمر اتنی ہو گئی. کئی اسلامی بھائیوں کے واقعات ہیں, کسی کی عمر 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال گزر گئی. مدنی قافلے میں سفر کیا تو پتا چلا مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, میری تو نماز ہی درست نہیں ہے, میری نماز ہی درست نہیں ہے. جب نماز کا عملی طریقہ کروایا گیا تو بڑے خیال آیا کہ اتنا عرصہ گزر گیا, میں تو سمجھتا تھا کہ میں کامل نماز پڑھتا ہوں, مجھے اچھی طرح نماز پڑھنا آتی ہے. مدنی قافلے میں سفر کیا تو پتا چلا کہ میری نماز میں یہ غلطیاں موجود ہیں. مدنی قافلے میں سفر کیا تو نماز کی اغلاط دور کرنے کا موقع مل گیا, قرآن پاک کو پڑھنے کا ذہن بن گیا اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھنے, پڑھنے, پڑھانے کا ذہن بن گیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نیک بننے کا جذبہ لیے الحمدللہ عز و جل ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. آپ کو بھی دعوت ہے, آپ کے پاس 12 ماہ ہیں, دنیاوی طور پہ ہم کئی سال کے لیے بیرون ملک سفر کرتے ہیں. آپ کی جتنی بھی عمر ہے اللہ بہتر جانتا ہے. نیت کر لیجئے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, کہ زندگی کے 12 ماہ تو ایسے گزر جائیں جو اللہ کے گھر میں گزریں, علم دین سیکھنے اور سکھانے میں گزر جائیں. یہ ذہن ہر اسلامی بھائی کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہر 12 ماہ میں 11 ماہ دنیا کو دے رہے ہیں, 1 ماہ مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنا لیں کہ 12 ماہ میں 1 ماہ ضرور میں مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا. اور اسی طرح ہر ماہ یہ ذہن بنا لیں کہ 27 دن میرے دیگر معمولات ہیں, میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. جس نے یہ معمول اپنا بنا لیا کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ سفر کا, اور ہر 12 ماہ میں 30 دن سفر کا, اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بن گیا, تو انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہے گا, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بھی موقع ملتا رہے گا, اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا موقع ملنا شروع ہو جائے گا, جذبہ مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان پر خاتمہ